بابا کا مان ہیں یہ بیٹیاں، ماؤں کی شان ہیں یہ بیٹیاں، والدین پہ جان نچھاور کرنے والی، جنت میں لے جانے کا سبب یہ بیٹیاں، گھروں میں رونق کا سبب ہیں یہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آنسو بہاتی یہ بیٹیاں، نیا گھر گلستاں بنانے کی خاطر دل و جاں وار دیتی ہیں یہ، ہوتی ہیں کس قدر وفادار یہ بیٹیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے دور جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں، جب ایک باپ نے خود اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دفن کر دیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ کون ہے وہ شخصیت، تو آئیے مل کر یہ واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کے لیے میں دعا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے محبوب کی بات ٹال سکتا تھا؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں، یعنی آپ کا دین کیا کیا باتیں سکھاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ بتاؤ تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں، سردار ہوں، اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں چونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، اسی وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان سے کہیے، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی رو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور کہا ہے اب آئندہ یہ عمل مت کرنا، یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرنا۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار کا ذکر ہے، میری بیوی حاملہ تھی، یعنی میرے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، اور مجھے کسی کام کے غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا، جیسے ہی پیدا ہو اس کو زمین میں گاڑ دینا۔ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد فرمانے لگے، میں واپس آیا بہت عرصے بعد، سالوں بعد۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، اتنے میں ایک بہت چھوٹی سی بچی، پیاری سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی
کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی بابا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن نہ کیا۔ بیوی کو میں نے حکم دیا کہ اس کو تیار کرو۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کے نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دہیہ اسے نہ مارنا، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کے دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا آپ کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی تھی، کبھی بازو گردن کے گرد ڈال دیتی تھی، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ جا کر ایک مقام پر اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے مٹی صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی۔ پہلے تو وہ کھیل سمجھتی رہی اور میں مٹی ڈالنے لگ گیا، لیکن جب اس کا بدن اس میں دبنے لگا، بچی مٹی میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کے کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آؤں گی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مٹی ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور صرف اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں، میرے رب بیٹیاں مر رہی ہیں۔ حضرت دہیہ اتنا روئے یہ واقعہ بتاتے ہوئے جب بتا دیا اور یہ کہا کہ اپنی بیٹی کو میں نے آخری سانس تک پیار سے نہیں دیکھا، اس کو میں نے پورا اس قبر میں دفن کر دیا۔ وہ اپنے رب سے اللہ کے نبی کی آمد کی دعا مانگتے مانگتے زندہ درگور ہو گئی۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا حضور کی چشمان میں بھی آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ کسی نے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا ہے کہ حضور دکھی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو سنانے دو، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو میرے انتظار میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے، اے دہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ سے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا۔
تو حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو رو کر ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ان کو کوئی سنبھال نہیں سکتا تھا، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دہیہ کو کہہ دیں اس وقت تک جب آپ کو نہیں مانا تھا، اس کا گناہ معاف ہے، اب آپ کو مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دور جاہلیت میں گناہ کیا تھا تو وہ معاف ہو گیا کیونکہ انجانے میں کیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت کا اعلان کیا، اب اس کے بعد اگر کوئی گناہ کرے گا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تو وہ گناہ کہلائے گا۔ اس طرح حضرت دہیہ کلبی نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت والی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں۔ اور حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی شکل میں کبھی کبھی جبرائیل امی آیا کرتے تھے۔ تو سوچئے کیا ہستی ہیں جنہوں نے اس دور میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا، 70 گھرانوں کی بیٹیوں کو انہوں نے زمین میں دفنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب وہ اسلام قبول کر چکے تو انہی کی شکل میں اتنے عظیم فرشتے آ رہے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے مقام شکر ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب دنیا میں ان کا پیدا ہونا عار اور ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور نبوی ارشادات نے ان کی اہمیت اجاگر کر کے اس بات کا شعور دلایا کہ بیٹیاں رحمت خداوندی کے نزول کا باعث ہیں، لہٰذا ان کی قدر کرنی